الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صرف ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کو نہیں بلکہ باطنی گناہوں کو چھوڑنے کا بھی فرما رہے ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح بھی کیا ہے کہ تمام ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی، اور اگر اس کا زیادہ لغوی ترجمہ کیا جائے اس آیت کا تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ظاہری گناہوں کو چھوڑ دو اور ان کے باطن کو بھی چھوڑ دو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظاہری گناہ ہوتے ہیں ان کا کوئی باطن بھی ہوتا ہے، ان کی کوئی جڑ بھی ہوتی ہے، وہ جڑ آپ کے دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ظاہری گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مثلا اگر کوئی دکاندار جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول کر اپنے مال کو زیادہ قیمت پر بیچ رہا ہے تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کا کوئی باطن بھی ہے، اس کی کوئی جڑ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ وہ جڑ اسے پتہ ہونی چاہیے، جب اسے اس جڑ کا پتہ ہوگا تو وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جڑ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جڑ ہو سکتی ہے لالچ، مال کی محبت۔ اچھا، یہ مال کی محبت کیا ناجائز چیز ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی فطری خواہشات انسان کے دل میں ڈالی ہیں وہ سب جائز ہیں جب تک وہ حدود کے اندر ہوں، ان حدود کے اندر جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہیں۔ جب وہ ان حدود سے نکل جاتی ہیں تو وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔ جیسے مال کی محبت ہے تو وہ مال کی محبت دل میں کیوں ڈالی ہے؟ کیونکہ آپ کی ضروریات مال کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بول کر مال حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ لالچ ہو گیا، طمع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے آپ نے ایک ظاہری گناہ کر دیا۔ تو اس ظاہری گناہ کے پیچھے باطنی گناہ چھپا ہوا تھا۔ اسی طرح جتنے بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی، مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، اس کی وجہ ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی باطن ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی جڑ ہوگی۔ تو وہ جڑ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ باطن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ایسی بیماریاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے آپ سے وہ ظاہری گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ ایسی ہی باطنی گناہوں کی وجہ سے انسان غیبت بھی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اپنے اندر تکبر ہو تو اپنی خامیوں سے غافل ہو اور دوسروں کی خامیاں اسے نظر آتی ہوں اور وہ زبان پہ لے کر آ جاتا ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ حسد کرتا ہو اور اس حسد کی وجہ سے وہ غیبت کرتا ہو، چنانچہ اس سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے جس کی مثال قرآن شریف میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے دی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اتنا بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کے باطن میں ہے، آپ کو شاید اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہی تزکیہ ہے، یہی تصوف ہے کہ ہم جب بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنی خامیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انتہائی فضل، انتہائی احسان ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خامیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ تب حب مال کی، یعنی مال کی محبت کی علامات، اور ناجائز محبت یعنی حد سے بڑھ کر محبت کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ جھوٹ بولنا کاروبار میں، اور اسی طرح کاروبار میں اتنا زیادہ جڑے رہنا کہ باقی چیزوں سے غافل ہو جائے اور حد سے زیادہ پیسہ کمانے کی فکر اس کے اوپر سوار ہو، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی، دوسری سے تیسری کمپنی، اور مسلسل اسی سوچ میں انسان رہے کہ اور مزید کیسے بنا لوں، مزید کیسے بنا لوں۔ پھر یہ بھی ہو کہ اس کو اس بات کی بھی فکر نہ ہو کہ میری آمدنی جائز ہے یا ناجائز ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اب تو اس کو تو علم بھی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر مال کی محبت اتنی بڑھ گئی ہے۔
تو علم نہیں ہے تو احساس بھی نہیں ہے، اور کسی کو اگر علم بھی ہے لیکن اس کو اس کی جو جزا ملے گی، جو سزا ملے گی آخر میں اس کا احساس نہیں ہے کہ میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں، تو وہ پھر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا، حقوق العباد پورے نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، یا دیتا ہے تو خیال نہیں کرتا کہ کس حساب سے دینی چاہیے، اور اس طرح اس کی زندگی جو ہے وہ حب مال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مثال تھی، اس کے علاوہ بہت ساری گناہوں کی مثالیں ہیں کہ جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنے باطن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان گناہوں کو نہیں منع فرمایا اس آیت کے مطابق جو 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 ہمیں نظر آتے ہیں، جو ظاہر ہیں، بلکہ ان سے بھی منع فرمایا جو چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے۔ مثلاً شرک بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، بہت دفعہ نظر نہیں آتا، لیکن شرک ہے اور ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے توبہ کرنے کی، اور ماضی کے جو گناہ ہو گئے ان سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب باتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم کسی اہل اللہ میں سے کسی بزرگ کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کو اپنا حال بتائیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میری زندگی میں یہ خرابیاں مجھے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، تو وہ آپ کا علاج بھی کریں گے۔ اس طرح ڈاکٹر جسم کا علاج کرتا ہے، اس طرح شیخ جو ہوتا ہے وہ روح کا معالج ہوتا ہے، وہ روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔